بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیر اپنی سگی بہن کو قتل کرنے کے جرم میں جیل میں قید تھا۔ وہ اس وقت جیل کے اندر اپنی بیرک میں نماز کے دوران حالت رکوع میں تھا جب پیچھے سے آنے والی بزرگ قیدی نے ڈنڈا مار کر اسے گرا دیا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا کہ تیرے جیسوں کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ زبیر دوبارہ اٹھا اور وہیں سے نماز شروع کر دی تھی۔ آپ بھی سنیے زبیر کی کہانی اسی کی زبانی۔ میرا نام زبیر ہے۔ میں پاکستان پنجاب میں کبیر والا کا رہائشی ہوں۔ میں نے اپنی سگی بہن کو قتل کر دیا تھا۔ میری بہن بد کردار نہیں تھی۔ اپنی بہن کو قتل کرنے سے پہلے میری سوچ بھی آپ لوگوں کی سوچ کی طرح ہی تھی کہ بھائی کے ہاتھوں قتل ہونے والی ہر بہن بد کردار ہوتی ہے، مگر اپنی بہن کی جان لیتے وقت مجھے احساس ہوا تھا کہ ضروری نہیں بھائی کے ہاتھوں مرنے والی ہر بہن بد کردار ہو۔ میرے والد صاحب مستریوں والا کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے مقامی علاقے میں ہی ایک وڈیرے چودھری انتصار کی عالیشان کوٹھی تعمیر کی، مگر جب کوٹھی پر لینڈر ڈالا گیا تو نچلی زمین نرم ہونے کی وجہ سے زمین بیٹھی گئی اور کوٹھی دھڑام سے نیچے آ گری۔ انتصار نے میرے والد صاحب پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کوٹھی کے لیے جو سیمنٹ اور باقی مٹیریل منگوایا تھا تم نے آدھی سے زائد باہر بیچ دیا ہے۔ کوٹھی کی تعمیر میں تم نے آدھے بھی نہیں لگایا، اس لیے اب تم میرا نقصان پورا کرو۔ چودھری انتصار علاقے کا بہت بڑا منشیات فروش تھا۔ اس کے بڑے بڑے لوگوں اور آفیسروں کے ساتھ تعلقات تھے۔ پولیس والے اس کے ذاتی ملازم لگتے تھے، لہٰذا چودھری انتصار نے میرے والد صاحب کو گھر سے اٹھوا کر اپنے ڈیرے پر منگوا لیا اور لوگوں کے سامنے میرے والد صاحب کو برہنہ کر کے الٹا لٹکا کے لوگوں سے تشدد کروانا شروع کر دیا۔ میرے والد صاحب بالکل برہنہ حالت میں تشدد سہتے سہتے اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ وہاں چودھری انتصار اور اس کے ظالم ساتھیوں کو میرے والد صاحب پر ترس نہ آیا۔ آخرکار میرے والد صاحب نے 3 دنوں میں آدھا قرض واپس کرنے کی حامی بھر لی تو ان کی جان چھوٹی۔ اپنا گھر اور زمین بیچ کر جتنے پیسے ملے وہ چودھری انتصار کو دے دیے، جبکہ باقی پیسے جلد دینے کا وعدہ کیا اور اپنے کسی جاننے والے کے ذریعے گردہ بیچ کر باقی پیسے بھی چودھری انتصار کو ادا کر دیے۔ پیسے ادا کرنے کے بعد بھی ہمیں سکون نصیب نہ ہوا۔ کسی نے چودھری انتصار کے سامنے جھوٹ بول دیا کہ میرے والد صاحب نے پولیس میں چودھری انتصار کے خلاف شکایت درج کروائی ہے۔ چودھری انتصار نے اپنی طاقت کی گھمنڈ میں میرے والد صاحب کو پھر ڈیرے پر منگوا لیا اور بے تحاشا تشدد کا نشانہ بنایا۔ دونوں بازو اور ٹانگیں توڑ دیں، جسم کی اور بھی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ میرے والد صاحب 3 ماہ اسپتال میں رہنے کے بعد چل بسے۔ میری ماں نے میڈیکل بنوا کر FIR درج کروا دی۔ پولیس والوں نے کیس تو درج کر لیا، مگر ساتھ ہی دلالوں کا کردار ادا کرتے ہوئے چودھری انتصار کو بھی بتا دیا اور چودھری انتصار کے کہنے پر میرے خلاف منشیات کی جھوٹا مقدمہ درج کر لیا۔ مجھ پر جھوٹا مقدمہ ہونے کے باوجود پولیس نے میرے گھر پر اسی وقت ریڈ کر دی، جبکہ قاتل ہونے کے باوجود چودھری انتصار کو پوچھا بھی نہ۔ میں گھر سے فرار ہو گیا تو میری ماں اور بہن کو اٹھا کر تھانے لے گئے۔ مقامی سفید پوش اور خدا ترس لوگوں نے پولیس والوں سے میری ماں اور بہن کی جان چھڑائی۔ چودھری انتصار میری ماں کو مجبور کرتا رہا کہ اس کے خلاف کیس واپس لیا جائے اور زبیر کو جلد پولیس کے حوالے کیا جائے۔ آخرکار ماں نے تنگ آ کر اس شرط پر چودھری انتصار کے خلاف کیس واپس لینے کی حامی بھر لی کہ پولیس زبیر کے خلاف جھوٹا مقدمہ بھی خارج کر دے گی۔ چودھری انتصار نے شرط مان لی۔ یوں میری ماں نے پولیس اور عدالت کے سامنے چودھری انتصار کو معاف کر دیا، مگر میری ماں سے بیان دلوانے کے بعد چودھری انتصار نے اپنی شرط سے مکرتے ہوئے میری ماں سے کہا کہ بدچلن عورت، میں تمہیں عبرت کا نشان بنا کر چھوڑوں گا تاکہ دوبارہ کبھی کوئی چودھری انتصار کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہ کر سکے۔ پولیس والوں نے فقط چودھری انتصار کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر میری ماں اور بہن کو تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ مجھے جلد گرفتار کروائیں۔ اسی دوران ایک بار میری ماں اور بہن بازار سے واپس آ رہی تھیں کہ دن دہاڑے بھرے پڑے راستے میں چودھری انتصار کے بیٹے نے کچھ گنڈوں کے ساتھ مل کر میری بہن پر تشدد کیا۔ میری بہن کے سارے کپڑے پھاڑ دیے، یہاں تک جاتے ہوئے میری بہن کے تن پر موجود بچے کچے کپڑے بھی اتار کر میری ماں کے سامنے اپنے غیر مردوں کے بیچوں بیچ بالکل برہنہ حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میری ماں اپنی بیٹی کی اتنی توہین برداشت نہ کر سکی، اسی رات صدمے سے مر گئی۔ ماں کی موت کی چوتھی رات مجھے پتہ لگا تو میں ماں کی قبر پر گیا اور پھر چھپ چھپا کر گھر آیا۔ میرے گھر میں میری بہن کے علاوہ ایک ہمسائی موجود تھی۔ میری بہن نے ہمسائی کو باہر بھیجنے کے بعد مجھے چھوڑتے ہوئے اللہ کا واسطہ دیا اور کہا، بھائی مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، اگر تم نہیں مارو گے تو چودھری انتصار کا بیٹا گنڈے موالی لوگوں کے ساتھ مل کر میری عزت تار تار کرنے کے بعد مجھے مار دے گا۔ میں نے اپنی بہن کی بات نہ مانی تو میری بہن نے قرآن پاک اٹھا کر اس میں سے سورہ یاسین کھول کر اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، زبیر بھائی اگر مجھے قتل نہیں کرو گے تو میں اپنی جان خود لے لوں گی، میں خودکشی حرام ہے۔ تم چاہو گے تو تمہاری ماں اور بہن جنہوں نے اس دنیا میں عذاب سہا ہے وہ اگلی دنیا میں بھی حالت عذاب میں رہیں۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں نے بہن کو سینے سے لگایا،
से तसल्ली दी और मेरी बहन ने बात ना मानी। मुझे भी यकीन था कि मैं अपनी बहन की जिंदगी को इज्जत का दफा नहीं कर सकता, लिहाजा मैंने कुछ सोचते हुए फैसला किया और अपने हाथों से अपनी बहन को कत्ल कर दिया। बहन को कत्ल करने के बाद मैं फरार हो गया और चौधरी इंतजार उसके बेटे की खोज में रहने लगा, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने मेरे खिलाफ बहन को कत्ल करने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। एक रात मुझे चौधरी इंतजार की मखबरी हुई। मैंने उसे कत्ल करने का इरादा बनाया, इंतजाम मुकम्मल किया, मगर ना जाने कैसे पुलिस को मेरी भी खबर मिल गई और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चौधरी इंतजार के कहने पर मुझे सर्दियों की रातों में बरहाना करके बाहर खड़ा रखा, मेरे साथ जानवरों से बदतर सलूक किया। आखिरकार अदालत ने मुझे मुंशियात के केस में बरी कर दिया, जबकि बहन को कत्ल करने के केस में उम्र कैद की सजा सुना दी। जेल में लोग मुझसे इसलिए मुतनफ्फिर हैं, कहते हैं कि मेरी बहन बदचलन थी इसलिए मैंने मार दी। हालांकि माशरे की हकीकत ये है कि बदचलन बहन जब तक खुद ना चाहे उसके भाई या बाप जेल नहीं आया करता। ये लोग ना मेरे साथ मिलकर खाते हैं, ना मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने देते हैं, ना ही अपने बराबर सोने देते हैं। मैं यहाँ ही जूतों वाली जगह पर सोता हूँ और यहाँ मुनासिब जगह देखकर नमाज पढ़ लेता हूँ। चौधरी इंतजार के मुतालिक पूछने पर जुबैर ने बताया कि चौधरी इंतजार का बेटा अपनी महबूबा को मिलने के चक्कर में कत्ल हो गया था, जबकि चौधरी इंतजार की बेटी घर से फरार हो गई है और आज तक नहीं मिल सकी। चौधरी इंतजार खुद नाबीना हो चुका है। उसकी बीवी ने उसके दस्तखत वगैरह लेकर सारी जमीन अपने भाइयों के नाम करवा दी है और चौधरी इंतजार एक फलाही इदारे में चला गया है जहाँ उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। मज़ीद अच्छी वीडियो और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।